الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنا کام زیادہ کریں اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے اتنی جناب انکم ہوتی ہے، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول بڑے نرالے ہیں۔ کام تھوڑا کریں اور اجر بہت زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے ہم درود پاک پڑھیں تو نہ کوئی پسینہ بہتا ہے، نہ کوئی کیلوریز برن ہوتی ہیں، اور ہر درود پر 10 رحمتیں ملیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 نیکیاں ملیں، 10 درجے بلند ہو جائیں۔ اب ذرا سوچیں نا، دنیا میں لوگ اپنا ایک ایک گریڈ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے تو فضول باتوں کی بجائے اگر درود پاک اور ذکر و اذکار کر لیا کریں۔ آپ سمجھدار بھی ہیں کہ اگر تھوڑی سی ایفرٹ سے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ والا کام کر لیں تو آپ کے امتحان میں 10 نمبر بڑھا دیے جائیں گے، اچھا یہ والا کام کر لیں تو 20 نمبر بڑھا دیے جائیں گے، تو آپ کہیں گے یار پھر تو سب سے زیادہ توجہ اسی کام پہ دینی چاہیے کہ کچھ بھی نہ کریں اور تھوڑا سا یہ کام کر لیں تو نمبر بڑھ جائیں۔ آپ سوچیں کہ اس میں بہت تھوڑی ایفرٹ ہے اور اجر بہت بڑا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اور اب کہیے اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈز بھی شاید نہیں لگے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ ودن 30 سیکنڈز ہم کتنا دنیا میں ارن کر سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے بلینر کی اگر آپ آمدنی کو دیکھیں اور اس کو اگر آپ ڈویژن کریں کہ منتھلی وہ کتنا ارن کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیلی پہ لے آئیں، پھر آور پر لائیں، اور پھر منٹس اور سیکنڈز پر لائیں، تو 30 سیکنڈز میں بہت تھوڑا سا اس کا اماؤنٹ بنے گا۔ بٹ یو نو واٹ یو ارن ٹوڈے ان دوز 30 سیکنڈز، یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو یعنی ذکر و اذکار از ویری ایزی ورک ٹو گیٹ مور بلیسنگز، ٹو گیٹ مور گڈ ڈیڈز ان یور بک آف ڈیڈ۔ یعنی سب سے آسان جو نیکیاں ہیں ان میں سے یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں ذکر و اذکار کے ذریعے ملتی ہیں۔ تو انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، ہمارا بہت زیادہ ٹائم فضول باتوں میں اور بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ضائع ہوتا ہے، تو پلیز تھوڑا سا ٹائم اس سے نکالیں اور اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر رحمتیں بھی برستی رہیں گی اور آپ کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں جب ہم گھر سے نکلیں تو خیر سے پہنچیں، واپس بھی خیر سے جائیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں۔ تو درود پاک جو پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ذکر و اذکار جو کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو پہلا جو میرا آپ کے لیے مدنی پھول کہہ لیں، پہلا پوائنٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ لیٹس اسٹارٹ ذکر و درود، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزنس کے نت نئے طریقے، بزنس کے بہت سارے نارمز آپ سیکھتے ہوں گے، اور دنیا بھر میں آج کل کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اور دنیا بھر میں کس طریقے سے بزنس کو انکریز کیا جا رہا ہے، کن چیزوں کو سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھا جا رہا ہے، وہ سب آپ دیکھتے ہوں گے۔ لیکن بینگ اے مسلم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری روزی کا، میرے آنے والی ارننگ کا میرے دین مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں میں بہت بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ انسان کو اپنی روزی کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ ہماری شریعت نے کسی بھی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل ریلیجن آن ارتھ از اوور اسلام۔ اسلام نے زندگی کے کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ خود تجارت کے اوپر، مال کمانے کے اوپر، ارننگ کے اوپر
قرآن میں حدیث میں کس بریف کے طریقے سے, کس بڑے یوں سمجھے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم سوچیں تو ہمیں اس کا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے گا کہ قرآن میں مور دین 6600 آیات ہیں, مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے ڈائریکٹ مومنوں سے بات کی ہے, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, او یو بلیورز, اے ایمان والو. وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے نا. یعنی ہم سے ہمارے کریم مولا نے تقریباً 90 بار بات کی ہے قرآن میں. I have a question for all of you. کہ ہم نے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ لی ہیں؟ حالانکہ اگر غور کریں تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے مائنڈ میں نارملی یہ خیال آتا ہے کہ ذرا موبائل پک کروں اور دیکھوں کس کا میسج آیا ہے. شاید آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہوتی ہیں مگر پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے, اور اس میں بھی ہم نے پریورٹیز بنائی ہوتی ہیں کہ ٹاپ لیول پہ کون لوگ ہیں جن کو پہلے جواب دینا ہے, ہمارے ٹیچرز ہیں یا باس ہیں یا کلوز فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں لوگوں کے میسجز کی بڑی اہمیت ہے. مگر یہ قرآن تو رب کا پیغام ہے نا, اور قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے 89 ٹائمز بار بات کی ہے. ایٹ لیسٹ کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان 89 آیتوں کو پڑھ لیں اور سمجھے تو صحیح کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ بڑی بیزی لائف تھی, کالج میں تھا, یونیورسٹی میں تھا, پھر بزنس میں چلا گیا, پھر پریکٹیکل لائف تھی, زندگی میں بہت سارے معاملات تھے, اے اللہ تیرا پیغام ملا تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. کیا یہ جواب چلے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دوز آیات ان وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی کالڈ اس یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اور انہی میں سے ایک آیت ہمیں ٹریڈنگ کے حوالے سے, حلال روزی کے حوالے سے, اپنی ارننگ کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, فرمایا مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. ناجائز مال کسی کا نہیں کھانا ہے, کوئی ڈیل ہو, کوئی جائز طریقے سے تمہیں ارننگ ہو, وہ تمہارے لیے حلال ہے. قرآن باقاعدہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے. اچھا پھر یاد رہے کہ شریعت نے, جیسے میں نے کہا قرآن و حدیث میں کس قدر اس کو ایک بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, یعنی حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فرائض ہے. یعنی یہ فرض قرار دیا گیا, اہم فریضہ قرار دیا گیا کہ حلال روزی کی تلاش کی جائے. ایک بات یاد رکھیے, اسلام پیسے کمانے کو برا نہیں کہتا. اسلام نہ بزنس کو برا کہتا ہے, نہ جاب کو برا کہتا ہے, نہ مال کمانے کو برا کہتا ہے, بلکہ اسلام میں اس کو صحیح طریقے سے ارن کرنے کو انکریج کیا گیا ہے. بعض اوقات یہ مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ جناب اسلام جو ہے وہ ویلدی ہونے کو ڈسکریج کرتا ہے, اسلام مال کمانے کو ڈسکریج کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں اس میں انٹینشن بڑی ضروری ہے. اگر آپ کی انٹینشن کریکٹ ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, پھر تو اس کو ثواب قرار دیا گیا, پھر تو اس کو عبادت قرار دیا گیا. ہوا یہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی موجود تھے. ایک بڑا نوجوان, بڑا صحت مند نوجوان گزرا اور کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اپنے رزق حلال کمانے کے لیے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ حضور یہ کاش اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی, کتنا طاقتور, کتنا ہیلدی نوجوان ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے, یعنی یہ مجاہد کی طرح ہے. فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. فرمایا اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اب فرمایا اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے, پراؤڈ کے لیے نکلا ہے, فخر کے لیے نکلا ہے, تو فرمایا یہ شیطان کی راہ میں ہے. لک اٹ, کام ایک ہی ہے, انٹینشن ڈفرنٹ ہوئی, اس کا رزلٹ بھی ڈفرنٹ ہو گیا. پیسے کمانے ہیں لوگوں میں بڑائی کے لیے, بابا کے لیے, میں نے جناب دنیا میں دکھانا ہے دنیا کو میں کتنا بڑا آدمی ہوں, میرے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے, میں لوگوں پہ روب جماؤں گا. یہ انٹینشن ڈفرنٹ ہو گئی, یہ پراؤڈ کی ہو گئی, یہ تفاخر کی ہو گئی, یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کی ہو گئی.
اور اس لیے کہ رزق حلال کماؤں گا تو اپنے بال بچوں کی، اپنی فیملی کی کفالت کروں گا، اور جو مجھ پر اسلام کے احکام ہیں، روزی کمانے کے بعد اگر مالدار ہو گیا تو اس کی جو زکوٰۃ دینی ہے، جو مال کے حقوق ہیں، وہ بھی ادا کر کے غریبوں کی مدد کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اب یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، کمانے پیسے گیا ہے، جہاں جاب پہ رہا ہے، بزنس پہ رہا ہے، مگر کیا فرمایا؟ یہ جہاد کرنے والا ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والا ہو گیا۔ تو یہ میرا اور آپ کا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رزق حلال کمانے کے لیے انکریج بھی کیا گیا، بلکہ اس کا ریوارڈ بھی بیان کر دیا گیا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ہمیں رزق حلال کمانے کے حوالے سے انکریج بھی کیا گیا اور باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنیے گا، کیا خوبصورت آیتیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن کہتا ہے اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ بہت ہی کم شکر کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکر نہیں آتا، کمپلینز، یار میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا، دوسرے لوگ آگے رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو شکر گزار نہیں ہوتا نا، اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قرآن خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ یہ فارمولہ ہے۔ اگر آپ اپنی تعلیم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی شہرت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے مال میں اضافہ ہو، شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے مالک تیری مہربانی، اپنا کمال نہ سمجھیں، اور جب آپ شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ پاک اس میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ بے شمار احادیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ یہ حدیث جو ہے ایکچولی کسی مفتی کے لیے، کسی بہت بڑے عالم یا کسی بہت بڑے دین کا کام کرنے کے والے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث ایک بزنس مین کے لیے ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، آقا فرماتے سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ کون؟ اتنا بڑا مفتی، شیخ الحدیث، یقیناً ان کے فضائل اور ہیں، مگر یہاں کیا بیان ہوا؟ بزنس مین ہوگا، مگر اس بزنس مین کے لیے شرط کیا لگا دی؟ امانت دار ہوگا، سچا ہوگا۔ بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے، آپ بزنس دیکھیں، آپ بزنس کنٹرول کریں، آپ کسی بڑے ادارے کے سربراہ بنیں، اپنی زندگی کے ایک اصول رکھیے گا، ہم نے حرام نہیں کمانا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، ہے رازق تو وہی ہے۔ جب رزق اس نے دینا ہے تو مجھے اسے ناراض کر کے کیوں لینا ہے؟ اچھا، اب بعض اوقات شیطان وسوسہ یہ ڈال دیتا ہے کہ یار اگر میں 2 نمبری نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ڈاج نہیں دوں گا تو باقی لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہی میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ جس دن اس ٹیسٹ میں اور آپ کامیاب ہو گئے نا، کہ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے، یہ آج بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جس دن آپ یہ فارمولہ یاد کر لیں گے نا، میں کچھ بھی کر لوں، میں ایکسٹرا نہیں لے سکتا، نصیب میں تھا میں نے حرام سے کما لیا، میں تھوڑا انتظار کرتا مجھے وہ حلال سے ملنا تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک مسجد میں گئے اور آپ نے اپنا ایک لباس جو تھا وہ ایک شخص کو پکڑایا کہ اس کو سنبھالو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب نماز پڑھ کے واپس آئے تو بندہ غائب، اور وہ لباس وہ چوری کر کے چلا گیا۔ آپ حیران ہوئے کہ میرا لباس چوری کر لیا۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا، وہ جنگی لباس تھا، زرہ جسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی ایک بندہ 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ آپ فرماتے افسوس، میں نماز کے لیے گیا تھا، اس بندے کو لباس دیا تھا اور دل میں تمنا یہ رکھی تھی کہ واپس آؤں گا تو اسے گفٹ میں 2 درہم دوں گا۔ اس بندے نے تھوڑا سا انتظار کرنا تھا، اس کو یہ پیسے حلال سے ملنے تھے، اس نے جلدی مچا کر وہی پیسے حرام سے لے لیے۔ اب ذرا غور کر لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات جلد بازی میں، ایکچولی یہ پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا اللہ پر جو بھروسہ ہے نا وہ شیک ہو جاتا ہے، اس کا توکل شیک ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے نہیں یار نہیں ہوگا، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا، سب آگے بڑھ گئے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ایک اور پرابلم بھی ہے، ہم نے جو جس کو کہتے ہیں کامیابی کا معیار کوانٹٹی میں رکھا ہے۔ میرے بچوں آج ایک بات سیکھ لینا، آپ
میں آپ کو اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں. ساری دنیا آلموسٹ ٹریول کی ہے اور کئی کاروبار بھی کیے. بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے, دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے یہاں سکسس کا معیار کوانٹٹی رکھا ہے. سکسس اور برکت کا معیار کوانٹٹی نہیں ہے, وہ کوالٹی ہے. کوانٹٹی بہت ساروں کے پاس ہے. ہمیں لگتا ہے جس کے پاس گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, ملازم ہیں, جناب وہی ترقی کر رہا ہے اور وہی سکسیسفل ہے. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. ابھی ہم بیٹھے تھے ویسی صاحب کے مکتب میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک اربوں پتی شخص سے تھوڑے دنوں پہلے ملنے گیا. انہوں نے کہا آپ آئیے ذرا گھر پہ دعا کرنی ہے. اور جب گیا تو پتا چلا کہ ان کو ایک ایسی پرابلم ہو گئی. اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ مجھے تو اس دن پتا چلا کہ وہ کوئی نوالا کھاتے تھے. ہم جب نوالا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں, زبان میں رکھتے ہیں یا منہ میں رکھتے ہیں, تو ہمارے برین میں کوئی حصہ ہے جو اس کو آرڈر دیتا ہے کہ اس کو اندر سویلو کر لو, نگل لو. آپ دیکھتے ہیں جب ہم نوالا یا کھانا منہ میں رکھتے ہیں تو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, پھر وہ اندر جاتا ہے, تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے نا. ان کے جب برین پر اسٹروک ہوا تو اس فنکشن نے کام کرنا چھوڑ دیا جس کے ذریعے وہ نوالا اندر جاتا تھا. وہ صاحب کی زبان پر نوالا پڑا رہتا تھا, وہ گلے کے اندر نہیں جاتا تھا. کہتے برین آرڈر نہیں دے رہا ہے. اربوں پتی وہ نوالا نہیں اتار سکتے تھے. تو میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ کہتے کوئی حل نہیں ہے. ہم نے دنیا کے بڑے ڈاکٹر سے بات کر لی کہ برین ایک ایسی چیز ہے جس کو سائنس آج تک نہیں سمجھ سکی ہے. اس کا حل اس کو چھوڑ دیں, یا تو ٹھیک ہو جائے گا یہی والا فنکشن, یا یہی برین کسی دوسرے پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ تم یہ کام کرنا شروع کر دو, ڈیوٹی اسائن کرے گا, یا پھر اللہ نے اگر نصیب میں نہیں لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایسے ہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد ان کا فنکشن شروع ہو گیا. میں سوچنے لگا کہ میں روز کتنی بار پانی پیتا ہوں, کتنی بار کھانا کھاتا ہوں, کتنی بار یہ نوالا اندر اتارتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی مہربانیاں کی ہیں. صرف اس ایک فنکشن کو روک لیا جائے, اربوں روپے ہوں اور نوالا نہ کھا سکوں. برکت ہے, کامیابی ہے. آپ کو اندازہ اصل میں نہیں ہے نا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یار جس کی بہت ساری گاڑیاں, بڑے نوکر چاکر, بڑے بنگلے, کامیاب تو وہ ہے, مجھے بھی وہی بننا ہے چاہے وہ حرام سے بن جاؤں. تو ایکچولی جو لائف کا مزہ ہے نا وہ کوالٹی میں ہے. آپ سکون سے سوتے ہیں, آپ حلال کماتے ہیں, آپ دیندار ہیں, آپ کی فیملی نمازی نیک ہے, دیٹس اٹ. اس کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جناب جب تک کوانٹٹی نہیں ہوگی میں کامیاب نہیں ہوں گا. تو پھر قارون سے زیادہ پیسے کس کے پاس تھے؟ آج کہاں ہے وہ؟ دھسا دیا گیا نا. حرام پیسے کمانے والے تو بہت سارے آئے دنیا میں. اپنی زندگی کا گول ایک رکھیں کہ آپ چاہے جاب کریں چاہے آپ بزنس کریں, مجھے حرام نہیں کمانا ہے. میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو حرام کے کچھ مزید کانسیکوینسز بتاؤں گا کہ یہ کس قدر برا عمل ہے. مگر اس سے پہلے ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام, جیسے میں نے کہا نا کہ اسلام انکریج کرتا ہے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے, بزنس کرنے, جاب جو بھی آپ کریں حلال طریقے سے کمائیں. ہمارے انبیاء اکرام نے بھی پیشے اختیار کیے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کپڑا سازی کرتے تھے اور بعد میں کھیتی باڑی کی. حضرت نوح علیہ السلام کا لکڑی کا پیشہ تھا. حضرت ادریس جو ہے وہ کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے. حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کھیتی باڑی, اور حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر بکریاں چراتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ فوجی سامان بناتے تھے جو لوہے سے کپڑے بنائے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے انبیاء ہیں مگر پھر بھی کام کیا. اس سے دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کام کوئی بھی غلط نہیں ہوتا ہے, کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. حلال ہے, ایز فار ایز اٹس حلال لیٹس ڈو اٹ. ہم میں سے بعض اوقات کوئی بہت بڑا کام کرنے کے چکر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری اپارچونٹیز آگے سے نکل جاتی ہیں. آج دنیا کے بہت بڑے بزنس مین آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت چھوٹے کام سے کام شروع کیا تھا اور آج وہ بلینرز ہیں, آج ان کی فیکٹریز ہیں. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں جب تک جناب بڑا کام نہیں ملے گا میں چھوٹا بھی نہیں کروں گا. کام چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, اگر حلال ہے تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ حلال روزی کمانے کے لیے اگر کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جو ذلت کی جگہ ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. زندگی میں اگر کبھی موقع ملے اور آپ کو لگتا ہے بہت اسمال بزنس ہے, آپ کے پاس سرمایہ کم ہے, یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے. آج اصل میں اس پرابلم کی وجہ سے کہ یار میرا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا, اور لوگ اپنا بھرم باقی رکھنے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں. سود کے اوپر اپنی پوری بنیاد کھڑی کرتے ہیں کہ تاکہ میرا اسٹیٹس باقی رہے. آپ نے اس کی طرف نہیں جانا ہے. زندگی کا آپ نے ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے. اور اللہ اکبر, اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ میرے بیان کا عطر ہے. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اسلام اور تجارت ایکچوئل کیا ہے
تو سبحان اللہ، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک حدیث میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. چاہے تو اس کو غور سے سن لیں اور چاہے تو اس کو نوٹ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. اب ذرا غور کرتے جائیے، 5-6 چیزیں ہیں اور سمجھ لیں یہ بزنس کے گولڈن ورڈز ہیں، یہ بزنس کا پورا فارمولا آپ سمجھ لیں. بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں اس کی بیجا تعریف نہ کریں، کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور کسی سے کچھ لینا ہو تو وصولی میں سختی نہ کریں. اللہ اکبر. ہیڈنگ کیا ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے. پاکیزہ کمائی حاصل کرنی ہے، اونلی دا 7 پوائنٹس. کوشش کریں یاد کر لیں زندگی بھر. اگر یہ 7 اصول یاد کر لیے، اچھا یہ صرف پاکیزہ کمائی کے اصول نہیں ہیں، یہ بزنس گرو بھی کرنا ہے اس میں، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو ترقی ملنی. اور اگر آج بھی آپ اس کو کسی بزنس مین پر رکھیں نا، اور اگر یہ 7 پر وہ عمل کر رہا ہے، آپ دیکھیں اس کا بزنس گرو کر رہا ہوگا، وہ کامیاب بزنس مین ہوگا. غلطی یہی ہو جاتی ہے. نمبر 1 کیا فرمایا؟ پاکیزہ کمائی کس کی؟ بات کریں جھوٹ نہ بولیں. آج کتنا جھوٹ بولتے تاجر ہیں. اللہ کی قسم خرید ہی اتنے کی ہے، میں نے تو لیا ہی اتنے کا ہے. بندہ کہا یار میں مارکیٹ میں چیز لینے گیا، اس نے کہا قسمیں کھا رہا تھا 1000 روپے کی ہے، تھوڑی دیر بعد 800 میں اس نے مجھے دے بھی دی. تو کیوں ایسا کیا؟ مال تو بک گیا مگر آپ کی روزی تو حرام ہو گئی نا، یا ناجائز ہو گئی، یا گناہ کیا آپ نے. جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت میں. فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز کوئی بھول جائے تو بندہ کہتا ہے چلو وہ بھول گیا میری ہو گئی. نہیں، مومن امین ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی ہے، یاد رکھیے گا. آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ آپ تو دعا فرماتے جنت کی نعمتیں آ جاتی. یہ ساری کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے نا. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. آپ تو وجہ تخلیق کائنات تھے، مگر تربیت کیا ہوئی ہماری کہ آپ نے بھی بزنس کیا، آپ نے بھی رزق حلال کے لیے کوشش کی. تو آپ کو لوگوں نے کیا کہا اس کے بعد؟ امین. آپ صادق تھے، امین تھے. سچ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے نا. پہلا اصول کیا؟ جھوٹ نہ بولیں. تو اس کا مطلب صادق ہونا چاہیے بندہ. دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ امانت دار ہونا چاہیے. امانت دار کون ہوتا ہے؟ امین. تو جو نبی پاک کے القابات تھے، پہلے تو دونوں سٹیپ پہ وہ عمل کرنا ہے. اب آپ تیسرے پہ آ جائیں تو فرمایا کہ وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں. اللہ اکبر. یہ ایسا پرابلم ہے نا آج کے، اور وہ بزنس مین برباد ہی وہی ہوتے ہیں. کل لے لو، ہاں بس پیسے پرسوں پیسے لے لو، فکر ہی نہ کرو، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مال تیار ہو جائے گا. یہ جتنے جھوٹے وعدے کرنے والے ہوتے ہیں، 1-2 بار تو ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، آگے کوئی ان کو آرڈر نہیں ملتا، آگے ان کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اچھا آپ خود دیکھ لیں آپ کس سے پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں. یار جو ٹائم دیتا ہے، ٹائم پہ پیسے دے دیتا ہے، ٹائم پہ چیزیں مل جاتی ہیں، آرڈر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب تو آن لائن آرڈر کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آن لائن آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن آرڈر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ جو ٹائم پہ ڈلیوری دیتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ وعدہ کریں تو پورا کریں. 3rd جو اصول تھا. چوتھا فرمایا جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. یہ بڑا پرابلم ہے. خریدنے گئے، بھائی تمہاری چیز تو ہے ہی گھٹیا، تمہارا تو مال ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ خریدتے وقت اس کے مال میں عیب نکال رہے ہیں، حالانکہ وہ عیب نہیں ہے تاکہ ریٹ کم ہو جائے. یہ غلط ہے. پھر فرمایا بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہماری پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے، 100% اچھی ہے، اتنی قسمیں کھائیں گے، گھر آ کے دیکھو تو چیزیں خراب نکلتی ہیں. فرمایا یہ نہ کریں. 4 ہو گئی. پھر فرمایا کسی کا آتا ہو تو اس کو دینے میں سستی نہ کریں. پیمنٹ آ گئی، ٹائم آ گیا، ٹائم پہ دے دیں. آپ نے وصول کر دیں تو سختی نہ کریں. کاش یہ 6-7 اصول یاد ہو جائے نا. یو ول بی دا سکسیسفل بزنس مین. آپ کو پتہ ہے مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ کتنی بڑی مہربانی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تورات کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جو نیکی ایک کرے گی ثواب 10 گنا ملے گا، یا اللہ وہ امت میری کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ کی امت ہے. تھوڑا آگے پڑھا، پھر اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی کہ جس کی شفاعت کی جائے گی، اے رب کریم وہ امت میری امت لکھ دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ میرے آخری نبی کی امت ہے.
آپ نے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی جس کو آخری کتاب دی جائے گی اور وہ کتاب پوری یاد بھی کر لیں گے، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ وہ آخری نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے پتہ ہے آخر میں کیا کہا کہ یا اللہ جس امت کا اتنا اعزاز ہے پھر مجھے بھی اس امت میں شامل کر دے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی پھر آخری نبی کا امتی بنا دے۔ میں اور آپ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبی تمنا کرتے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی مہربانی کی گئی۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا، از دیر اینی بڈی کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کہا تھا یا اللہ نبی پاک کی امت میں شامل کرنا، وداؤٹ آسکنگ، وداؤٹ اینی ڈیمانڈ؟ ہمیں رب نے اتنا بڑا انعام دے دیا، میں اور آپ نبی پاک سے 1000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی بھی ہو سکتے تھے، بن مانگے ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ اب کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ایٹ لیسٹ ایسے تو بن جاؤ نا کہ زندگی میں کہیں بھی مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے؟ سچا ہے، ایماندار ہے، کاروبار کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، پڑوسی ہے تو پولائٹ ہے، نرم ہے۔ ہمارے اخلاق بتائیں، لوگ پوچھیں کہ یار یہ نرمی، یہ مسکراہٹ، یہ ایمانداری، یہ سچائی کہاں سے سیکھی؟ تو ہم بتائیں جناب رسول اللہ ہمارے آخری نبی کی تعلیمات ہیں۔ مگر آج ہو کیا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار غیر مسلموں سے کام کر لو، مسلمانوں سے نہ کرنا۔ آج اس کو کون دور کرے گا؟ اچھا یہ دیکھیے میری بات سنیں، ہم بعضوں کا جب یہ بات کرتے کہہ رہے ہیں پورے آوے کا آبائی بگڑا ہوا ہے، کون سدھارے گا؟ نہیں میرے بچوں، اپنے حصے کا چراغ سے، آپ مستقبل ہیں، آپ ہماری آنے والا فیوچر آپ ہیں، آپ نے سنبھالنا ہے اس ملک کو۔ لیکن اسلام کے ایسے داعی اور علم بردار بن کے جائیں کہ یار اچھا یہ نہ سوچا کرے یار سب خراب ہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، نہیں مجھے اپنی قبر میں تو اکیلے جانا ہے نا، ایسا تو ہے نا، اپنے حصے کا تو چراغ جلاؤ۔ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی نا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ریفلیکشن آتی ہے، اچھے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، سارے برے لوگ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر نوجوان یہ بیڑا اٹھا لیں کہ یار ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہم نے ایک دھوکہ نہیں دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ پسند کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دیا جائے؟ آپ پسند کرتے ہیں آپ کو ملاوٹ والا مال ملے؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو 100 کی چیز 1000 میں بیچ دی جائے جھوٹ بول کر؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے جناب دیر سے دیے جائیں، آپ کے پیسے دبا لیے جائیں، آپ کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے؟ جب آپ پسند نہیں کرتے تو آپ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں کہ یار میں اپنا مال جتنے میں بھی چاہے بیچوں، جھوٹ بول کے بیچوں، ملاوٹ کر کے بیچوں؟ نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں۔ اچھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسلام بزنس مین اور مالدار بننے کو ڈسکریج نہیں کرتا، بس شرط ہے کہ حلال، انٹینشن درست ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی سے زیادہ مالدار کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے میں بلینر تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی واز the leader of the مفتیان کرام on that time، مجتہد ہیں آپ، جناب امام العلماء ہیں، مگر آپ بلینر بھی تھے، آپ کا بہت بڑا کپڑے کا تجارت کا کاروبار بھی تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ آپ کے اسٹور پر کپڑا تھا جس میں کچھ فالٹ تھا، فالٹی کلاتھ تھا، تو آپ نے اپنے بندے کو کہا میں جا رہا ہوں، کوئی بھی گاہک آئے نا تو اس کو بتا دینا کہ یہ کپڑا فالٹی ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ آپ نماز پڑھ کے آئے تو آپ کا جو سیلز مین تھا کہتا حضرت میں نے مال بیچ دیا، یہ اس کے پیسے پکڑیے۔ کا عیب بتایا تھا؟ کہا حضرت وہ تو نہیں بتایا ہے۔ ہم جیسا آدمی ہوتا کہتا یار واہ بھائی کمال ہے، بغیر عیب بتائے پورے پیسوں میں بیچ دیا۔ ہمیں تو سیلز مین بھی وہی اچھا لگتا ہے جو جھوٹ بول کر ہمارا ناقص مال بیچ دے، سی کیٹیگری کا مال ایک کے بیچ دے، مہنگا بیچ دے، شاباش بھی دیتے ہیں اس کو۔ حضرت امام اعظم ناراض بھی ہوئے اور آپ نے وہ تمام رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ آپ نے کہا ایسے پیسے نہیں چاہیے مجھے۔ یہ مالدار ایسے نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک ایک روپیہ حلال کا تھا۔ حضرت عثمان غنی بلینر تھے مگر ایک ایک روپیہ حلال کا تھا۔ تو حلال میں بھی برکت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں آتا ہے، ہمیں اطمینان نہیں آتا، ہمیں اور چاہیے چاہے وہ حرام مل جائے۔ یہ نہ کیجئے گا۔ میں آج آپ کو زندگی میں ایک فارمولہ بھی دے کر چلا جاتا ہوں، انشاءاللہ بچے ہیں آپ، نوجوان ہیں، انجوائے بھی کریں گے، یاد بھی رہ جائے گا، اور اللہ نے چاہا زندگی میں کام بھی بہت آئے گا۔ ایک بادشاہ تھا، ویسے تو یہ حکایت ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ یار میرے پاس اتنا شاندار محل بھی ہے، اتنے پیسے بھی ہیں، آئی ایم ون آف دا ریچسٹ مین ان دا کنٹری، مگر مجھے سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، خیالات بڑے آتے ہیں۔ میرے غلام میں دیکھتا ہوں میرے دربار کے باہر ہی سو جاتے ہیں، کھڑکی کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں آپس میں ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، پیسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے پرانے ہیں، مگر ان کے چہروں پر جو اطمینان ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟
وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت اس کے لیے آپ کو جو ہے نا فارمولا نمبر 99 سمجھنا ہوگا. بادشاہ کہتا ہے یہ کون سا فارمولا ہے؟ کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں. بولا کسی بھی ایک غلام کو اندر بلا لیں. بادشاہ نے ایک بیچارہ غریب سا غلام تھا اس کو اندر بلایا اور وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں سونے کے گولڈ کوئن اس کو دے دیں. بادشاہ کے لیے 100 اشرفیاں کوئی چیز نہیں تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اپنے خزانچی کو کہا 100 اشرفیاں لاؤ. وہ جب تھیلی 100 اشرفیوں کی وزیر کے ہاتھ میں تھی تو وزیر نے چپکے سے اس میں سے ایک اشرفی نکال لی, ایک گولڈ کوئن نکال لیا اور اس غلام کو کہا جاؤ بیٹا یہ تمہاری عید ہو گئی. وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی, آپ نے اتنی ساری دے دی. کہا جاؤ موج کرو. کہا بادشاہ سلامت ایک اور مہربانی کریں, ایک دن کی چھٹی بھی دیں, گھر جاؤں بیوی بچوں کو دکھاؤں کہ آپ نے کتنی بڑی مہربانی کی. کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ. ویری ہیپی, بہت خوش, جھومتا ہوا گھر گیا. بچوں کو کہا کمال ہو گیا, اسی امیر ہو گئے, اتنے سارے پیسے آ گئے. بچوں نے کہا کیا دیا؟ بولا بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں. بچے کہتے ہیں بابا جان کبھی ہم نے گولڈ کوئن تو دیکھے نہیں ہیں. ہم دیکھیں. کہا دیکھو بیٹا. سب نے دہلی کھولی, انجوائے کرنے لگے. ابو جان ہم گنے. کہا گنو اس کو کاؤنٹ کرو. بچوں نے کاؤنٹ کیے. کتنے نکلے ذرا جواب دیجیے گا. کتنے نکلے؟ 99. کہتے ابا جان یہ تو 99 ہے. کہا بیٹا تمہیں گنتی نہیں آتی ہے. اس کی بیوی نے کہا بیٹا تم ہٹو میں گنتی ہوں. بیوی نے کاؤنٹ کیے. کتنے نکلے؟ بیوی کہتی 99 ہیں. شوہر کہتا ہے تم میں سے کسی کو گنتی نہیں آتی, میں گنتا ہوں. اس نے گنے. کتنے نکلے؟ پھر 99. اب جناب بیوی تو بیوی ہوتی ہے. کب بدبخت آدمی کبھی سونے کی اشرفیاں دیکھی تھی؟ بادشاہ نے 100 دی, تم راستے میں گرا کر آ گئے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک اشرفی کی قیمت کیا ہے. کہ نہیں میں سینے سے لگا کر آیا ہوں, میں کدھر گرا, ادھر ہی کہیں گری ہوگی, بچوں نے گرا دی ہوگی. اب بستر اٹھا, ٹیبل اٹھی, کرسیاں اٹھی, ساری رات گھر میں جھگڑا. بیوی بھی تانے دیتی رہی, بچے بھی برا بھلا کہتے رہے, خود بھی سوچتا رہا کہ ایک زندگی میں ایک اشرفی نہیں کما سکا, ایک کھو کیسے دی میں نے. صبح ہوئی تو آنکھیں لال, ساری رات تو سویا نہیں, تھکا چہرہ. بادشاہ کے دربار میں گیا. بادشاہ نے کہا تو روز میری فٹ پاتھ پر سکون سے سوتا تھا, چہرے پہ مسکراہٹ, اتنے تجھے پیسے دیے, تیرے چہرے کا کیا حال ہے؟ کہتا بادشاہ سلامت بس کیا بتاؤں, غلطی ہو گئی, بڑا بدبخت آدمی ہوں, آپ نے تو بڑی مہربانی کی, 100 اشرفیاں دی, میں نے کہیں راستے میں گرا دی, بیوی مجھ سے الگ ناراض, بیوی بچے الگ پریشان, میں ساری رات اسی سوچ میں سو نہیں سکا. وزیر نے جیب سے وہ اشرفی نکالی, کا بیٹا وہ میرے پاس تھی, یہ لے جاؤ اور جاؤ. وہ چلا گیا. دین واٹ دا وزیر سیڈ ٹو بادشاہ, یہ سمجھیے گا جو مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے. کہ بادشاہ سلامت کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہتا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حضور بات یہ ہے کہ اس بندے کے پاس 99 تھی, ایک جو نہیں تھی نا اس کی وجہ سے یہ رات بھر نہیں سو سکا. جو نہیں تھا اس پر پریشان رہا, جو تھا اس پر انجوائے نہیں کیا. آپ کا پرابلم بھی یہ ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر آپ خوش اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یہی ہمارا فارمولا ہے. ہمارے پاس گھر ہے مگر چھوٹا ہے نا, بڑا کیوں نہیں ہے؟ سائیکل ہے مگر موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ موٹر سائیکل تو ہے مگر گاڑی کیوں نہیں ہے؟ گاڑی ہے مگر پرانے ماڈل کی ہے, نئی کیوں نہیں ہے؟ موبائل ہے پرانا ہے, نیا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ ہم اسی ٹینشن میں, جو ہے اس پر خوشی نہیں ہے. میں آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص تھا, بڑا غریب سا آدمی تھا, سائیکل پہ روز کام پہ جاتا تھا, 1 گھنٹہ اسے سائیکل چلانے میں لگتا تھا, بڑے مزے سے زندگی گزر رہی تھی. ایک دن اس نے سگنل پر دیکھا موٹر سائیکل برابر میں آ کے رکی. کہتا یار سواری تو یہ ہے, 1 گھنٹہ پیڈل مارتا ہوں, یہ 15-20 منٹ میں پہنچ جاتا ہے. اب پیسے جمع کیے, بڑی کوششیں کی, قسطوں پہ موٹر سائیکل دی, بہت خوش, دوستوں کو مٹھائی بھی کھلائی. اب جناب 15-20 منٹ میں کام پہ پہنچنے لگا, بچوں کو گھماتا بھی تھا, بہت انجوائے کرنے لگا. تھوڑے دنوں بعد اسی سگنل پہ موٹر سائیکل رکی تو برابر میں آ کے گاڑی رکی. کہتا یار یہ تو پٹیچر سواری ہے میری, روز کپڑے گندے ہوتے ہیں, دھوپ میں جاتا ہوں, یہ دیکھو مزے سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے جاتے ہیں, زندگی تو اس گاڑی والے کی ہے. اب جناب پھر پیسے جمع کیے, قرضے لیے, چھوٹی سی الٹو لے لی, FX لے لی. جب گاڑی لی تو بہت خوش, محلے والوں کو بریانی بھی کھلائی, مقروض بھی ہو گیا. تھوڑے دن تو بڑے انجوائے کیے. اسی سگنل پہ جب FX رکی تو برابر میں کرولا رکی. کہتا یار یہ کون سی گاڑی ہے, میں ہینڈ گیئر بھی کہہ رہا, میں مینول گیئر لگاتا ہوں, شیشے بھی ہاتھ سے چڑھاتا ہوں, یہ بٹن کے ذریعے آٹومیٹک شیشے اوپر جا رہے ہیں, آٹومیٹک گاڑی, ایئر کنڈیشن, میری تو گاڑی پٹیچر ہے, بیکار گاڑی ہے میرے پاس. تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اس چکر میں رہو گے تو اپنی زندگی کو خراب کر لو گے. ہمیشہ زندگی میں انجوائے کرنا ہے نا. آج فارمولا لے جاؤ میرے بچوں, نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. آپ کے پاس گھر ہے نا, لوگوں کے پاس گھر بھی نہیں ہے. آج رات آپ کسی بستر پر سوئیں گے,
آج بھی آپ کے شہر اس آڈیٹوریم میں سب لوگ اپنے پیر پہ چل کر آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا کبھی ادراک کرنا ہونا، کبھی سول ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا لیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، بیماریاں کہتے کس کو ہیں، کیوں شکر ادا نہیں کرتے، کیوں انجوائے نہیں کرتے لائف کو؟ آپ پریشان ہی رہو گے۔ اگر آپ اس ریس میں لگ گئے نا کہ مجھ سے آگے لوگ ہیں، آپ کبھی بھی سکون میں نہیں آؤ گے۔ آپ لینڈ کروزر لوگے، آپ کو V8 نظر آئے گی، آپ V8 لوگے، آپ کو پرائیویٹ ایئر کرافٹ نظر آ جائیں گے۔ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، یہ سیر پہ سوا سیر والی کہانی ختم ہی نہیں ہونی۔ انجوائے کرو جو رب نے تمہیں دیا ہے، وہ کروڑوں سے اچھا دیا ہے۔ اگر اس پر جس دن اطمینان نصیب ہو گیا نا، آپ حرام کی طرف نہیں جاؤ گے۔ حرام بند کے لیے بندہ جاتا ہی جب اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ پلیز اپنی زندگی کا ایک گول بنائیں۔ جب بھی آپ کو اپنی نعمتیں کیلکولیٹ کرنی ہو نا، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو۔ لوگ بہت پریشان ہیں، میں اور آپ بہت سخی ہیں۔ اور اگر نیکیوں میں دیکھ رہے ہیں تو اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں۔ یار لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، لوگ قرآن کے حافظ ہو گئے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر رہا۔ یہ دیکھیں تاکہ آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں اور نعمتوں میں مطمئن رہو گے تو حرام کی طرف نہیں جاؤ گے۔ آخری دو باتیں کر کے اپنی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں، ایک حلال کے لیے حدیث اور ایک حرام کے لیے، اور دونوں بڑی کمال کی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، کون سے صحابی ہے یہ؟ ہی از دا ون آف صحابی جو کہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ عشرۂ مبشرہ کون تھے؟ جن کو نبی پاک نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ ون آف دا ٹاپ 10 صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ کیا کمال کا کوسچن کیا سیدنا سعد بن ابی وقاص کا کوسچن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ یو نو واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ کہ جو بندہ جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ آپ میں سے کون کون بننا چاہتا ہے؟ جو دعا مانگے، بیڑا پار ہو گیا نا، سارے مسئلے تو آپ کے تو امتحان بھی پاس ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جواب کیا دیا؟ بیوٹیفل آنسر۔ ایسا نہیں فرمایا کہ اتنے روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے دنوں کے اتنے مہینوں کے مجاہدے کرو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ون لائنر آنسر، اینڈ دس از اوور ٹاپک ٹوڈے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ دس از دا امپورٹنس آف یور ارننگ، آپ کے مورسلز، آپ کے بائٹس، سب آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام، میں جو کما رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، وہ حرام ہے، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی۔ اور اس کی دوسری جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا تھا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بہت رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا، یا اللہ، اس بندے کو، اے کریم مالک، اس بندے کی دعا سن لے، یہ رو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ، ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ، کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں۔ حلال ہے تو مستجاب الدعوات، حرام ہے تو کعبے کے سامنے بھی پہنچ گئے تو پھر دعا قبول نہیں ہونی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو چیک کرتے رہیے گا حرام کا لقمہ شامل نہ ہو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرے رب نے وہ ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن بھی دیتا، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ سب کو دے گا، مجھے بھی دے گا۔ مجھے صرف اطمینان ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اس نے کہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے کیلکولیٹر چلاتے ہیں، یار یوں نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا۔ ایک میرا کیلکولیٹر ہے اور اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، پھر اب میں آخری بات کر لوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات یہ بحث ہوتی ہے کہ یار اسلام کے اصول اتنے سخت ہیں، ہماری اکانومی جو ہے نا اس لیے ڈاؤن ہو گئی ہے کہ جناب ہم بہت زیادہ اسلامی اصولوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اگر اسلامک اصولوں کے مطابق اکانومی چلے تو پھر کیسے کامیاب ہوتی ہے؟ یو ہیو ٹو ریڈ اباؤٹ دا بایوگرافی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 30 مہینے حکومت کی ہے، ضرور پڑھیے گا میرے بچوں۔ کتاب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریفر کر دیتا ہوں، dawatIslami.net ویب سائٹ ہے اور اس پر کتاب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات، امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام۔ آپ نے صرف 2.5 سال حکومت کی ہے، آپ کو پتا ہے 2.5 سال میں کیا کر دکھایا انہوں نے؟ سود پر پابندی تھی، حلال روزی تھی، اسلامک جو اصول تھے وہ نافذ تھے، لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔
2.5 سال میں یہ ریولوشن. پڑھیں آپ ہسٹری کو. لوگ کہتے ہیں جناب سود نہیں کریں گے, حرام کام نہیں کریں گے, دنیا کی اکانومی کے ساتھ نہیں چلیں گے, اسلامی اصول کے مطابق چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. ہی پرووڈ اٹ کہ جب آپ اسلامی اصولوں کے مطابق چلتے ہیں تو پھر رزق دینے والا تو رب ہے نا. تو جب رب راضی تو پھر انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے بھی عطا فرماتا ہے. اور ایک اور بات چلے میں کر لیتا ہوں, اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں ایک بار اٹلی میں تھا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شاید مجھے سن بھی رہے ہوں. تو انسان بازو کا شیطان بھی تو اپنا کام کرتا نا, یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یار اگر میں نے حلال شروع کر دیا تو پھر کاروبار تو بیٹھ جائے گا, سود چھوڑ دوں گا تو پھر تو یہ سب ختم ہو جائے گا, جھوٹ چھوڑ دوں گا تو کام آگے کیسے بڑھے گا. I was in Italy in the city of Bologna. I had a speech in a big crowd about this topic, that what is the excellence and what is the importance of halal sustenance in the Islam. تو یہ ٹاپک تھا, حلال روزی پر بات ہو رہی تھی, حرام کی کانسیکوینسز پر بات ہو رہی تھی. When the speech finished after اجتماع, one young man came to me and he was crying. He has tears in his eyes. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتا ہے مولانا صاحب باتیں تو بہت اچھی کی ہیں مگر I have a problem. I have a store in Italy and unfortunately every store have to sell alcohol. شراب نہیں بیچتے تو کاروبار تو چلتا ہی نہیں ہے. And the most of my sale is depend on alcohol. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں نے اگر شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے تو اسٹور کا کرایہ بھی نہیں نکلے گا. Then how I survive and how I support my family. میں نے اس کو ایک جملہ کہا اور آج میں بچوں آپ کے سامنے وہ جملہ دہرا رہا ہوں. میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا روزی دینے والا کون ہے؟ کہتا اللہ. آپ جواب دو نا, روزی دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے کہو نا, روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے بھی کہا اللہ ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو شراب بیچ کے؟ کہتا ہاں. حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں. روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں. میں نے تم اللہ کو راضی کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ ہیں, روزی دینے والا اللہ ہے, تم اسے ناراض کر رہے ہو, تمہیں پیسے مل رہے ہیں اور تم یہ کہنے آئے ہو مجھے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا تو میرا روزی بند ہو جائے گی. وہ کہتا ہے بات سمجھ آ گئی, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا. اب پتہ کیا ہوا؟ آفٹر year or 1.5 years I went again. Believe me, I forgot that incident. میں بھول چکا تھا. He came to me again. مجھے اس نے ڈھونڈا, کہا مولانا صاحب یاد ہے میں کون ہوں؟ میں نے کون؟ کہہ رہا یاد نہیں آپ کے پاس میں آیا تھا. میں نے کہا ہاں یاد آ گیا. کہتا اس دن میں نے شراب بیچنا چھوڑی ہے, اللہ نے آج میری روزی اس سے زیادہ برکت والی کر دی ہے. کئی لوگوں نے سود کا کام بند کیا, کئی لوگوں نے رشوت کا کام بند کیا, کئی لوگوں نے حرام سے توبہ کی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں چلے گا, مگر قرآن کیا کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ہر چیز میرے بچوں عقل سے فیصلہ نہیں ہوتی, ہر چیز کیلکولیٹر نہیں بتاتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو. زکوٰۃ کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے ہیں, 2,500 زکوٰۃ دو گے تو کیلکولیٹر کیا بتائے گا؟ 2,500 کم ہو گئے نا. تو شیطان یہی تو دل میں خوف ڈالتا ہے, یار زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے. اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا. کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کم نہیں ہوگا. اور ہوتا یہی ہے. آپ پوچھ لیں اس سے جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے. اس کا مطلب کچھ اور کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے. میں مسلمان ہوں, میرا ایمان ہے, تو اپنے بلیف اسٹرانگ رکھو. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. اگر مسلمان ہو تو ایمان کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے. حرام روزی آئے گی آپ کی زندگی میں, آپ کے پاس رشوت آئے گی, سود آئے گا, بڑی بڑی آفرز آئیں گی آپ کے پاس. آپ کسی ایسے عہدے پہ پہنچے گے کہ آپ کو کہا جائے گا سر ایک سائن کر دیں اتنے پیسے لے لیں. ادھر تمہارے امتحان ہوگا, ادھر آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا کہ اللہ پر ایمان ہے یا رازق پر ایمان نہیں ہے. تمہارا توکل شیک نہیں ہونا چاہیے. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اللہ کرے میری بات آپ یاد بھی رکھیں اور زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ایک دعا کرتا ہوں, آپ بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں فقط حلال روزی عطا فرما, حرام روزی سے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما.